بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نورین ہے۔ میری زندگی کی کہانی شاید کسی کو عام سے لگے، لیکن میرے دل پر جو بیتی وہ کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے میں پلی بڑھی، جہاں روزی روٹی کا گزر بسر بس گزارے لائق تھا۔ میرے والد محنت مزدوری کرنے والے سیدھے سادے انسان تھے، اور امی گھر کی چار دیواری میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھیں۔ ہمارے گھر میں سکون تھا، محبت تھی، مگر خوشحالی کبھی نہیں آئی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، لیکن وہ بچپن ہی سے اب نارمل تھا، اس لیے ماں باپ کی ساری توجہ اکثر مجھ پر مرکوز رہتی۔ ہمارے خاندان میں ایک اصول تھا، ایک ایسا اصول جو نسلوں سے چلا آ رہا تھا۔ شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لڑکی یا لڑکے کے لیے خاندان کے دائرے سے باہر رشتہ تلاش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بچپن سے یہ بات سنتی آئی تھی اور جانتی تھی کہ میری شادی بھی اسی روایت کے مطابق ہوگی۔ شاید میں نے کبھی اس پر سوال نہیں کیا، کیونکہ ہمارے گاؤں کی عورتوں کے لیے سوال اٹھانا ہی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ میری شادی کا فیصلہ بھی میرے ماں باپ نے نہیں، بلکہ گھر کے بڑے یعنی میرے تایا نے کیا۔ ان کا بیٹا جو میرے ساتھ ہی اسی گاؤں میں رہتا تھا، میرا مقدر ٹھہرا۔ میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی، جیسے سب لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ڈر ضرور تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری تائی مجھے پسند نہیں کرتی، بلکہ شروع ہی سے وہ مجھ سے نفرت کرتی رہی۔ تائی کے چہرے پر ہمیشہ میرے لیے سختی رہتی، ان کی نظروں میں عجیب سا بغض چھپا ہوتا، جیسے میرا وجود ہی ان کے لیے بوجھ ہو۔ جب میری شادی ان کے بیٹے سے طے ہوئی تو ان کی آنکھوں میں وہی بغض اور بھی بڑھ گیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا ان کی مرضی سے بیاہ کرے، لیکن جب فیصلہ خاندان نے کر دیا تو وہ خاموش تو ہو گئیں، مگر ان کا رویہ میرے لیے زہر بن گیا۔ شادی کے دن وہ لمحے جنہیں ہر لڑکی خوابوں میں سجاتی ہے، میرے لیے بوجھ بن گئے۔ میں نے ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ سب رسمیں نبھائیں، لیکن دل کے اندر ایک انجانا خوف تھا۔ جب رخصتی ہوئی اور میں اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو وہ گھر ایک قید خانہ محسوس ہونے لگا۔ میری تائی کے لہجے کی سختی بڑھ گئی تھی، اور ان کی بیٹی یعنی میری نند بھی ماں کے نقش قدم پر چلنے لگی تھی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میں کسی اور کی مرضی کے غلام ہوں۔ صبح سے شام تک کام میرا مقدر ٹھہرا تھا۔ گھر کی صفائی، کھانا پکانا، برتن مانجنا، سب کچھ میرے ذمہ تھا۔ ذرا سی کمی رہ جاتی تو تائی کی تیز آواز کانوں کو چیر دیتی۔ نند بھی موقع ملتے ہی طنز کرتی، جیسے میرا وجود ہی اس کے لیے بوجھ ہو۔ نورین، یہ دیکھ ذرا کیسے صفائی کی ہے، تمہیں کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ وہ حقارت سے بولتی۔ میں خاموشی سے دوبارہ جھاڑو اٹھاتی اور صفائی کرنے لگتی۔ تائی کی آواز بھی فوراً گونجتی۔ ہاں بھائی، بیٹے کی قسمت ہی خراب تھی جو یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی۔ نہ کام ڈھنگ سے ہوتا ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی، دل چاہتا تھا چیخ کر کہوں کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی عزت ہے، لیکن زبان بند رہتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ میرا شوہر، وہ میرے لیے امید کی آخری کرن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی خاموشی کا بت بن گیا۔ ماں اور بہن کے سامنے کبھی میری حمایت نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو شاید میں اتنی تنہا محسوس نہ کرتی، لیکن ہر بار جب یہ ظلم بڑھتا وہ نظریں جھکا لیتا۔ شادی کے ابتدائی دنوں کی وہ تلخیاں وقت کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ میرا سسرال میرے لیے واقعی قید خانہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ہر سانس گواہی دیتی تھی کہ میں آزاد نہیں۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلتی اور سورج ڈھلنے تک میرا وجود بس ایک خادمہ جیسا رہتا۔ میرے دن کا آغاز جھاڑو دینے، پانی بھرنے اور برتن مانجنے سے ہوتا۔ سارا گھر میرے ذمہ تھا، لیکن شاباش یا تعریف کا ایک لفظ بھی کبھی نہ ملا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں کھانا پکانے میں ذرا دیر کر دیتی تو تائی کی تیز آواز گونجتی۔ نورین، تمہیں یہ بھی نہیں آتا کہ وقت پر کھانا تیار ہونا چاہیے؟ ہمارے گھر میں ایسی سستی کبھی برداشت نہیں کی جاتی۔ میں دوڑتی ہوئی چولہے کے پاس پہنچتی اور ہانڈی ہلانے لگتی، پسینے کے قطروں کو کپڑے کے پلو سے صاف کرتی، مگر تائی کی نظر میں ہمیشہ ہی کمی رہتی۔ ایک دن میں نے سالن میں تھوڑا زیادہ نمک ڈال دیا۔ تائی نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا اور فوراً پلیٹ دھڑم سے میز پر رکھ دی۔ یہ کھانے کے قابل ہے؟ نمکین پانی کے لیے تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ میری نند جو پاس بیٹھی تھی ہنس کر بولی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بھابھی تو جیسے جان بوجھ کر سب کچھ خراب کرتی ہیں تاکہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل چاہا کہ بولوں، لیکن زبان بند رہی۔ شام ڈھلے جب سب کمرے میں جمع ہوتے تو باتوں کا نشانہ ہمیشہ میں بنتی۔
نند کہتی، امی دیکھنا یہ کبھی بھی ہمارے خاندان کو عزت نہیں دے سکتی، ایسے گھر کی بہو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور تائی فوراً جواب دی تھی، بالکل، لیکن کیا کرے، فیصلہ ہو چکا تھا، اب ہمیں ہی سہنا پڑے گا۔ میں ہر رات یہ سب سنتی اور پھر خاموشی سے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتی۔ وہ کبھی براہ راست کچھ نہ کہتا، جب میں رونے لگتی تو دھیرے سے کہتا، نورین خود کو پریشان مت کیا کرو، میں جانتا ہوں تمہاری غلطی نہیں ہوتی، لیکن اگلی ہی صبح وہ ماں اور بہن کے کہنے پر مجھے پھر ڈانٹ دیتا یا خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ اس کی یہ دوہری شخصیت مجھے سب سے زیادہ اذیت دیتی تھی۔ کمرے کے اندر وہ نرمی دکھاتا لیکن باہر ان کے حکم کا غلام بن جاتا۔ میرے دن گزر رہے تھے مگر ہر دن ایک جیسا اور اذیت ناک۔ ایسے ماحول میں وقت کاٹنا مشکل تھا، مگر اس سب کے بیچ ایک اور تماشا دیکھنے کو ملا۔ میری نند کی شادی طے ہو گئی تھی اپنی خالہ کی بیٹی سے۔ گاؤں میں سب اس رشتے کو خاندان کی عزت سمجھ رہے تھے، لیکن میری نند کا رویہ کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنی ماں کے سامنے زور زور سے کہتے سنا، امی میں اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گی، مجھے وہ لڑکا پسند ہی نہیں۔ تائی نے غصے سے کہا، خاموش ہو جاؤ، یہ پنچایت کا فیصلہ ہے، اگر ہم نے انکار کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نند نے روتے ہوئے کہا، امی آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں، میں اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ میں یہ سب سنتی رہی۔ میرے دل میں ایک سوال اٹھا کہ جب نند کو اپنی مرضی کا حق نہیں تو مجھے کیا ملا ہوگا، لیکن زبان پر کچھ نہ لائی۔ اگلے ہی دن شام کو نند پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، بھابھی دیکھ لینا، اگر یہ شادی ہوئی تو میں اپنا جیون برباد کر لوں گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، پر یہ تو سب کے فیصلے ہیں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی، تم چپ رہو بھابھی، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد تائی نے بھی کئی بار نند کو سمجھایا، بیٹی خاندان کے فیصلے کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اگر ہم نے پنچایت کے خلاف بات کی تو یہ گاؤں ہمیں جینے نہیں دے گا۔ لیکن نند کا چہرہ غصے سے سرخ رہتا۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ تلخیاں دیکھ کر میں اکثر سوچتی کہ شاید میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہی سب کے نصیب کا حصہ ہے۔ عورت یہاں کبھی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو سکتی، نہ بہو ہو کر نہ بیٹی ہو کر۔ میری اپنی زندگی کا قید خانہ تو ایک طرف تھا، لیکن نند کو دیکھ کر لگا کہ وہ بھی اپنے ہی قید خانے میں جکڑی ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا قید خانہ بھی طے ہونا باقی تھا اور میرا قید خانہ روز مجھے زندہ دفن کر رہا تھا۔ وہ دن عام سا تھا، صبح سے شام تک وہی برتن، جھاڑو اور کچن کی دھواں بھری دنیا۔ تائی اپنی محفل میں مصروف تھی اور میرا شوہر کھیتوں پر گیا ہوا تھا۔ میں برتن مانجھ کر چھت پر کپڑے سکھانے گئی۔ جیسے ہی میں نے بالٹی نیچے رکھی تو میری نگاہ چھت کے دوسرے کونے پر پڑی۔ میری نند وہاں کھڑی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ بھی کپڑے دیکھنے آئی ہے، لیکن اگلے لمحے جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ گلی میں ایک اجنبی لڑکا کھڑا تھا اور میری نند اس سے نظریں ملا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میں غلط دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر اس کی ہنسی اور اشارے نے میرا شک یقین میں بدل دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی جیسے یہ سب ان کے لیے عام بات ہو۔ میں پتھرائی سی کھڑی رہی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری نند نے اچانک مجھے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، مگر فوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ تیزی سے میرے قریب آئی اور دھیمی لیکن کڑک دار آواز میں بولی، بھابھی تم نے جو دیکھا ہے بہتر ہے کہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ اگر کسی کو بتایا تو یاد رکھنا تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ میں نے گھبرا کر کہا، سعدیہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ غصے سے ہنسی اور بولی، مسئلہ تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں۔ اگر ذرا سا بھی اشارہ ہوا کہ تم نے کسی کو بتایا ہے تو قسم کھا کر کہتی ہوں تمہاری دنیا اجیرن کر دوں گی۔ ابھی تم ویسی امی کے تانے اور بھائی کی بے رخی سہ رہی ہو، پھر سوچ لو کہ اگر میں تمہارے خلاف ہو گئی تو تم کہاں جاؤ گی؟ میں خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں خوفناک دھمکی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ میں نے کچھ کہے بغیر نیچے کا رخ کیا۔ اگلے دن میں نے کوشش کی کہ سب کچھ بھول جاؤں، لیکن ہر لمحہ وہ منظر میری آنکھوں میں گھومتا رہا۔ لیکن میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ نند کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اکثر وہ شام کو چھت پر جاتی اور گھنٹوں کھڑی رہتی۔ میں نیچے سے سب دیکھتی لیکن کچھ نہیں کہہ پاتی۔ کبھی کبھی وہ کپڑے سکھانے کے بہانے اوپر جاتی اور نیچے گلی میں کھڑے اس اجنبی کو دیکھ کر مسکراتی۔ میں اس لمحے اپنے دل کی دھڑکن روک لی تھی کہ کہیں کوئی اور بھی نہ دیکھ لے۔ نند اگلے دن کچن میں آئی اور مجھ سے ہنستے ہوئے بولی، بھابھی
تم کتنی ڈرپوک ہو، کل بھی تمہارے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ یاد رکھو، اگر میری بات کسی کو بھی پتہ چلی تو سب سے پہلے امی تمہیں بدنام کریں گی، اور تمہیں پتہ ہے نا اس گھر میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میں نے برتن دھوتے ہوئے آہستہ کہا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی بتاؤں گی۔ وہ مطمئن ہو کر کمرے میں چلے گئے، لیکن میرا دل جیسے اندر ہی اندر خون رو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس راز کو دل میں دفن کر کے ہی جینا ہے، لیکن انسان چاہے جتنا بھی برداشت کرے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو خاموشی کو توڑ دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایسا آیا جب وہ خوف میرے دل پر قابو پا گیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ تائی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، شوہر کھیتوں پر گیا ہوا تھا اور پورا گھر جیسے میرے کندھوں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے کچن میں آٹا گوندھ کر رکھا ہی تھا کہ اچانک دروازے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے جھانکا تو دیکھا میری نند صحن کے کونے میں کھڑی تھی اور کسی اجنبی کو اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ وہی لڑکا جسے میں پہلے چھت سے دیکھ چکی تھی اب میرے گھر کے اندر قدم رکھ رہا تھا۔ نند تیزی سے اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً باہر جاؤں اور روک دوں، مگر زبان اور قدم بوجھ بن گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے ہنسنے اور باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے ہاتھ میں روٹی بیلنے والی بیلن کو زور سے پکڑ لیا، جیسے اس کے سہارے ہی کھڑی تھی۔ میرا دماغ سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت کوئی محلے دار یا رشتہ دار آ گیا تو کیا ہوگا؟ سب یہ کہیں گے کہ گھر میں نورین موجود تھی اور یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ الزام مجھ پر ہی لگے گا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے تھم گئی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور میں صحن میں ٹہلتے ہوئے ہر لمحہ خوف میں ڈوبی جا رہی تھی۔ جب لڑکا باہر نکلا اور بغیر کسی پرواہ کے گلی میں نکل گیا تو میری جان میں جان آئی۔ میری نند نے جاتے جاتے مجھے گھورا اور طنزیہ لہجے میں کہا، بھابھی تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، سمجھی؟ ورنہ یاد رکھو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے برتن مانجنے میں لگ گئی، لیکن اندر ہی اندر جیسے طوفان برپا تھا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ تائی کسی کام سے باہر نکلی اور شوہر کھیتوں پر گیا تو نند نے دوبارہ اسی اجنبی کو بلایا۔ میں نے آنکھوں سے یہ سب دیکھا اور دل نے کہا اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن تباہی ضرور ہوگی۔ میری حالت اب ایسی ہو گئی تھی کہ گھر کے دروازے کی ہلکی سی آہٹ پر دل کانپ اٹھتا۔ میں ہر لمحہ سوچتی کہ آج اگر کوئی دیکھ لے تو میں کیا کروں گی۔ میرا کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر مجھے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اگر یہ راز پنچایت تک پہنچ گیا تو الزام پھر بھی مجھ پر آئے گا۔ ایک دن جب وہ لڑکا چلا گیا تو میں نے نند کو روک کر کہا، سعدیہ یہ سب چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سب سے پہلے میرا نام آئے گا۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کر بولی، بھابھی تم تو سچ میں پاگل ہو، تمہیں تو بس ڈر لگتا ہے۔ فکر مت کرو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر جان بھی گیا تو میری ماں اور بھائی تمہارے منہ پر الزام لگا دیں گے، پھر دیکھنا سب تمہیں ہی برا کہیں گے۔ اس کی بات نے میرا خون جما دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر یہ بات کبھی سامنے آئی تو سب سے پہلے میں ہی قربانی کا بکرا بنوں گی۔ رات بھر میں کروٹیں بدلتی رہی۔ دل میں ایک ہی فیصلہ گونج رہا تھا کہ اب خاموشی کی گنجائش نہیں۔ اگر میں آج بھی سچ چھپاؤں گی تو کل میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اذان فجر ہوئی تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ دل عجیب بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ شوہر ابھی بستر سے اٹھا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب جا کر بیٹھی۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیرت سے بولا، اس وقت؟ صبح کا وقت ہے نورین، بعد میں کر لینا۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، نہیں یہی وقت ہے، اگر ابھی نہ کہی تو شاید کبھی نہ کہہ سکوں۔ اس کے چہرے پر ناگواری ہے۔ وہ بیزاری سے بیٹھ گیا اور بولا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، آپ کی بہن وہ اکثر ایک لڑکے کو گھر میں بلاتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کئی بار اس کے کمرے میں آئی اور گئی ہے۔ میرے یہ الفاظ تھے اور اس کا رنگ یکدم بدل گیا۔ وہ جیسے آگ میں جل اٹھا۔ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، سانس رک گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ غصے سے چیخا، نورین تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر الزام لگانے کی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، خدا کی قسم میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور بولا، بکواس بند کرو، میری بہن معصوم ہے، اس پر ذرا سا بھی شک کیا تو یاد رکھنا
تمہارے لیے یہ گھر جہنم بنا دوں گا۔ میرے گال پر جلن تھے، لیکن دل پر جو وار ہوا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں نے یہ سب آپ کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ اگر بات باہر تک نکل گئی تو برا ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ میرا یقین کریں گے۔ وہ درمیان میں بول پڑا، بس ایک لفظ اور نہیں، اپنی زبان کو لگام دو۔ میری ماں اور بہن کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں۔ میں لرزتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ چیخ کر سچ بتاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے کانوں پر جون تک نہیں رینگے گی۔ اس کے لیے اس کی ماں اور بہن کی عزت سب کچھ تھی، اور بیوی کا وجود محض ایک سایہ۔ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں بستر کے کونے پر بیٹھی رہی۔ میرا چہرہ جل رہا تھا، لیکن اندر کا درد کہیں زیادہ تیز تھا۔ میں نے سوچا کہ سچ بولنے کی یہ قیمت ہوگی، یہ تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس دن پورے گھر میں اس کا رویہ عجیب تھا۔ ناشتے پر بیٹھتے ہوئے بھی وہ مجھے دیکھ کر ایسے منہ پھیر لیتا جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ نند جو میرے قریب آئی تو طنزیہ انداز میں بولی، بھابھی کیا ہوا؟ آج کل کچھ زیادہ ہی اداس لگ رہی ہو، کہیں کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ میں نے سر جھکا لیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ چیخ کر کہہ دوں کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے، لیکن زبان بند رہی۔ دوپہر کو جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو شوہر اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی غصہ تھا۔ بولا، یاد رکھو نورین، اگر دوبارہ بھی تم نے ایسی گھٹیا بات کی تو یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ تمہیں میری بہن پر شک کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ چولہے کی آنچ پر ہانڈی کو گھورتے ہوئے بس سوچتی رہی کہ میری بات کی اس کے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں۔ رات کو جب ہم دونوں کمرے میں گئے تو اس نے نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کی۔ نورین، تمہیں سمجھنا چاہیے، یہ سب الزام تمہارے منہ سے اچھے نہیں لگتے۔ عورت کو گھر بسانا ہوتا ہے، الزام تراشی نہیں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے دھیرے سے کہا، تو پھر میرا فرض کیا ہے؟ میں نے جو دیکھا کیا اسے چھپا لیتی؟ اگر کل بات باہر نکلے اور سب مجھے قصوروار ٹھہرائیں تو؟ وہ بیزاری سے بولا، لوگ جو چاہیں سوچیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میری بہن پر الزام برداشت نہیں۔ یہ آخری بار کہہ رہا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں بچا۔ میری زبان خاموش ہو گئی۔ میں نے رب کے حضور اپنے آنسو بہائے اور کہا، یا اللہ، تو ہی میرا گواہ ہے، میں نے جو کہا وہ سچ تھا، لیکن اس دنیا میں سچ کی کوئی قدر نہیں۔ اس واقعے کے بعد میں جیسے ٹوٹ گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سب چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں، لیکن کہاں جاتی؟ والدین کے گھر جا کر بھی تو یہی کہا جاتا کہ بیوی کا فرض ہے سب سہنا۔ اگلے دن نند حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ شام کو وہ اپنی سہیلی کے پاس جانے کے بہانے باہر گئی، لیکن اس کی نظریں بار بار میری طرف گئیں، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں اب بھی کچھ کہہ سکتی ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لی اور چپ چاپ کام کرتی رہی۔ اس دن بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نے کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر لیا تھا اور صحن میں کپڑے سکھانے لگی۔ نند حسب عادت اپنے کمرے میں بند تھی۔ میرا دل آج بھی ہمیشہ کی طرح بے چین تھا کہ کہیں آج بھی وہی کہانی نہ دہرائی جائے۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی رہی کہ شاید آج سکون کا دن ہوگا، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ میرا دل کانپ گیا۔ وہی اجنبی جسے میں کئی بار دیکھ چکی تھی ایک بار پھر اندر آیا اور سیدھا نند کے کمرے کا رخ کیا۔ میں نے بیلن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور قدم سن ہو گئے۔ بس اتنا ہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس بار کوئی دیکھ لے تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ میں نے جھانکا تو حیرت سے سانس رک گیا۔ تائی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی تھی۔ وہ وقت سے پہلے لوٹ آئی تھی۔ میں نے دل تھام لیا، قدم کانپنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اب حقیقت کھلنے ہی والی ہے۔ تائی اندر داخل ہوتے ہی بولی، نورین کہاں ہو تم؟ میں ہڑبڑا کر سامنے آئی اور ان کے لہجے میں سختی محسوس کی۔ اس دوران میری نظریں نند کے کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ تائی بھی ادھر ہی دیکھنے لگی۔ شاید انہیں کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ میرا شوہر بولا، امی دروازہ کیوں بند ہے؟ تائی نے غصے سے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ہلچل کی آواز آئی۔ اسی لمحے کمرے کی کھڑکی زور سے کھلی اور وہ اجنبی لڑکا چھلانگ لگا کر باہر بھاگ گیا۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے سوچا آج سچ سامنے آ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، دیکھا آپ نے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ سب کو بتا رہی تھی۔ لیکن میرا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ تائی نے میرے رخسار پر تمانچہ مار دیا۔ ان کی آواز کڑکدار تھی، بد کردار، یہ سب تماشا تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے عاشق کو تم نے ہی بلایا تھا
اور اب الزام ہماری بیٹی پر لگا رہی ہو؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ لڑکا سب دیکھتے ہوئے بھاگ گیا تھا، مگر الزام مجھ پر ڈال دیا گیا۔ میری نند روتی ہوئی باہر نکلی اور امی کے سینے سے لگ گئی۔ امی، یہ سب بھابھی نے کیا ہے؟ میں تو کمرے میں اکیلی تھی، پتہ نہیں وہ لڑکا کہاں سے آ گیا۔ میرا شوہر سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے امید بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب تو مان لو کہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ اس کے لبوں پر جم گئے ہوں۔ اسی دوران شور سن کر محلے کی عورتیں اور مرد دروازے پر جمع ہو گئے۔ سب ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کسی نے کہا، ارے یہ کیسی حرکت ہے، گھر کے اندر مرد کو بلایا گیا ہے۔ دوسرے نے بڑھا کر کہا، یہ سب نورین کا کام ہے، اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب سعدیہ یہ۔ لیکن میری آواز ہجوم کے شور میں دب گئی۔ تائی نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ عورت ہمارے خاندان کی بدنامی ہے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں کو گھر بلا لاتی ہے۔ میری نند نے آنسو بہا کر مزید کہانی کو سچائی کا روپ دے دیا۔ محلے کی عورتوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ کوئی کہہ رہی تھی، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی اس گھر کے لائق نہیں۔ کوئی اور بولی، ایسی عورتوں کی وجہ سے گاؤں کی عزت خاک میں ملتی ہے۔ میں بیچ صحن میں کھڑی تھی، جیسے سب کی انگلیاں میرا گلا گھونٹ رہی ہوں۔ میں نے بار بار اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا زہر تھی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس لڑکے کو میں نے نہیں بلایا، میری کوئی غلطی نہیں۔ لیکن تائی نے میری بات کاٹ دی۔ خاموش رہو، تمہاری بات پر اب کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اگر کچھ سچ ہوتا تو آج یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ شور بڑھتا گیا، گاؤں کے کچھ مرد بھی آ گئے۔ ایک نے غصے سے کہا، یہ تو بہت بڑی بدکاری ہے، وڈیرے سائیں تک خبر پہنچانی چاہیے۔ دوسرا بولا، بالکل، اس کے بغیر انصاف نہیں ہوگا۔ میری روح کانپ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا فیصلہ سب کے ہجوم نے کر لیا ہے۔ میں گڑ گڑائی، میں نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بے قصور ہوں، میں نے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ لیکن کسی نے نہ سنی۔ میری نند کا چہرہ فاتحانہ مسکراہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے آج وہ میری شکل دیکھ رہی ہو۔ تائی کی زبان مسلسل آگ اگل رہی تھی، اور محلے والے میرے گرد یوں جمع تھے جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ شوہر ایک طرف کھڑا تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن ایک لفظ بھی میرے لیے نہیں بولا۔ اس کے لب بند تھے اور آنکھوں میں عجیب سا خلا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ابھی وہ بولے گا، لیکن وہ پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا رہا۔ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا سچ اس گھر کی دیواروں میں ہمیشہ دفن رہے گا۔ یہاں الزام لگانا آسان ہے، لیکن سچ بولنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ میری سانسیں چل رہی تھیں، مگر اندر سے میں مر چکی تھی۔ گاؤں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ جس شام میرا کردار اچھالا گیا تھا، اگلی صبح تک یہ بات ہر دہلیز پر جا پہنچی۔ کسی نے کہا، نورین نے شوہر کی غیر موجودگی میں مرد کو گھر بلایا ہے۔ کوئی بولا، یہ عورت خاندان کی بدنامی ہے۔ شور بڑھتا گیا اور بالآخر وڈیرہ سائن کے کان تک پہنچ گیا۔ وہ گاؤں کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا تھا، جس کا حکم سب کے لیے قانون سے بڑھ کر تھا۔ اسی دن شام کو گاؤں کے بیچ پنچایت بلائی گئی۔ بڑے برگد کے درخت کے نیچے چارپائیاں اور کرسیاں ڈال دی گئیں۔ مرد، عورتیں سب وہاں جمع ہو گئے۔ میری تائی اور نند تو ایسے بیٹھی جیسے وہی مظلوم ہوں۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ دل میں ابھی بھی امید کی ایک کرن تھی کہ شاید آج سچ سننے کو کوئی تیار ہو جائے۔ وڈیرہ سائی نے روبدار آواز میں کہا، یہ بات ہمارے گاؤں کی عزت کا سوال ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مرد کو گھر بلایا۔ ایسا جرم پہلے کبھی نہیں ہوا، ہمیں انصاف کرنا ہے۔ مجھے درمیان میں لا کھڑا کیا گیا۔ میں نے نظریں جھکائیں، قدم لرز رہے تھے۔ محلے کی عورتیں میری طرف گھورتیں اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتیں۔ مردوں کی آنکھوں میں بھی نفرت تھی۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور بولا، سائیں، اگر ایسی عورتوں کو سزا نہ دی گئی تو کل کو ہماری بیٹیاں اور بہویں بھی یہی کرنے لگیں گی۔ دوسرا شخص بولا، یہ گاؤں کی بدنامی ہے، اس کو سنگین سزا دینا ضروری ہے تاکہ باقیوں کو عبرت ہو۔ میری تائی نے آگے بڑھ کر کہا، سائیں، ہم پر تو پہاڑ ٹوٹ گیا ہے۔ ہم نے اس لڑکی کو بہو بنا کر گھر کی عزت سمجھی تھی، لیکن اس نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ ہمارے خاندان کی ناک کٹ گئی ہے۔ میری نند آنسو بہاتے ہوئے بولی، سائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لڑکا ہمارے کمرے میں آیا تھا۔ میں تو ڈر کے مارے چیخ بھی نہ سکی۔ بھابھی نے کہا تھا، خاموش رہو ورنہ نقصان ہوگا۔
یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے، ہجومی آوازیں گونجنے لگی، سنسار کیا جائے، کوڑے مارے جائیں، گاؤں سے نکال دیا جائے۔ میں نے ہمت کر کے زبان کھولی، سائیں یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اللہ گواہ ہے میں بے قصور ہوں۔ وڈیرا سائیں نے میری طرف دیکھا اور بولا، اگر تم بے قصور ہو تو گواہ لاؤ، کوئی تمہارے حق میں بولے۔ میں نے نظریں گھما کر شوہر کی طرف دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، ہاتھ جوڑے، سر جھکائے۔ میں نے کامتی آواز میں کہا، یہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے بھی سب دیکھا ہے، یہ سچ جانتے ہیں۔ سارے مجمع کی نگاہیں اس پر جا پڑیں۔ وڈیرا نے کہا، بیٹے تم بولو، یہ عورت سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ؟ وہ پل بھر کو رکا، پھر آہستہ آواز میں بولا، سائیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خوف مجھے پہلے دن سے تھا۔ میرا اپنا شوہر، میرا سب سے قریبی ساتھی بھی میرے حق میں نہ بولا۔ میری زبان بند ہو گئی، سانس رک گئی۔ لوگوں نے شور مچایا، یہی تو ثبوت ہے کہ عورت قصوروار ہے۔ اگر شوہر بھی اس کے حق میں نہیں بولا تو اب کیا باقی رہا؟ وڈیرا نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی قائم کی، پھر بولا، یہ پنچایت گاؤں کی عزت کے لیے فیصلے کرتی ہے۔ ایسی عورت کو چھوڑ دیا گیا تو کل کو سب کے گھروں میں یاگ لگے گی۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ نورین کو سخت سزا دی جائے تاکہ یہ نشان عبرت بنے۔ ہجوم سے آواز آئی، سنسار کر دیا جائے۔ کوئی بولا، کوڑے مارے جائیں، سب کے سامنے۔ کچھ نے کہا، اسے گاؤں بدر کیا جائے۔ وڈیرا نے فیصلہ سنا دیا، نورین کو قید کیا جائے، کل پنچایت دوبارہ بیٹھے گی اور سزا کو عملی شکل دی جائے گی۔ میرے کانوں میں شور گونج رہا تھا، عورتوں نے سر ہلایا، مردوں نے تالیاں بجائیں، سب کو یقین ہو گیا کہ میں مجرم ہوں۔ میں سر جھکائے کھڑی رہی، میری زبان پر الفاظ تھے مگر گلا بند ہو گیا تھا۔ میری تائی فاتحانہ انداز میں بولی، سائیں آپ نے انصاف کر دیا، اب یہ لڑکی جان لے گی کہ گاؤں کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ میری نند کے آنسو تھم گئے، اس کے چہرے پر سکون کی جھلک تھی، جیسے وہ جیت گئی ہو۔ میں بس اپنے شوہر کو دیکھتی رہی، وہ خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کے لبوں پر مہر لگا دی گئی ہو۔ نہ اس نے ہاں کہی نہ۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے 1000 کوڑوں سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ انسانوں نے میرا فیصلہ کر دیا، لیکن میرا اصل فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دن پنچایت ختم ہوئی اور مجھے حراست میں لے لیا گیا۔ میرے گاؤں کے لوگ میرے خلاف فیصلہ دے چکے تھے، لیکن میرا رب ابھی خاموش تھا۔ میں بس سر جھکائے بیٹھی رہی، جیسے سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیا ہو۔ پنچایت کے فیصلے کے بعد مجھے گاؤں کے ایک کچے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ قید خانہ گاؤں کا وہی ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا جس میں عموماً اناج رکھا جاتا تھا۔ اس دن اناج نکال دیا گیا اور میں وہاں قیدی بنا دی گئی۔ دروازے پر ایک چراغ چل رہا تھا اور باہر 2 عورتیں نگرانی کے لیے بٹھا دی گئیں۔ میں اندر ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، زمین پر بچھے پوسیدہ بورے پر سر ٹکایا اور سوچتی رہی کہ میری قسمت مجھے کہاں لے آئی ہے۔ دیواروں کے سوراخوں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے، مگر میرے دل میں آگ دہک رہی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی، دور مسجد سے عشاء کے اذان کی گونج اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے تسبیح اٹھائی اور آہستہ آہستہ کلمات دہرانے لگی۔ دل کہہ رہا تھا کہ انسانوں نے مجھے مجرم بنا دیا ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے دعا کی، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تو سب جانتا ہے، میرے ساتھ انصاف کر، مجھے اس ظلم سے نکال۔ میں نے کبھی اپنی عزت کو داغدار نہیں کیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور خاموشی بھیانک حد تک بڑھ گئی تھی۔ کبھی کبھی باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی اور کبھی ہوا کے جھونکے چراغ کو لو کو ہلا دیتے۔ میں نے نیند لینے کی کوشش کی لیکن پلکیں بند نہ ہو سکی۔ دل میں ہر لمحہ یہی خوف تھا کہ کل مجھے کس سزا کا سامنا ہوگا، سنسار یا کوڑوں کی سزا۔ میرے ذہن میں وہ تمام ہولناک منظر ابھرنے لگے جو گاؤں کی عورتیں دوسروں کے لیے بیان کرتی تھیں۔ اسی لمحے آہٹ ہوئی، میں چونک گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ایک کمزور سی روشنی اندر پڑی اور دروازے میں ایک مانوس چہرہ دکھائی دیا۔ میں نے آنکھیں ملی، وہ میرے والد کے پرانے دوست چچا نعیم تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، نورین بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ میرے لب کپ کپا گئے، چاچا آپ یہاں؟ وہ اندر آئے اور آہستہ آواز میں بولے، میں تمہیں بچانے آیا ہوں، تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ تمہارا گناہ صرف اتنا ہے کہ تم نے سچ کہا، باقی سب الزام ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا، چاچا لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ گاؤں والے تو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکالا اور کسی کو پتہ چل گیا
تو آپ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ چچا نعیم نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی تم میرے بھائی کی اولاد ہو، میں تمہیں یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جو ہوگا میں سہ لوں گا۔ تمہارے لیے میرا فرض ہے کہ تمہیں اس ظلم سے بچاؤں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں چاچا، میں بھاگنا نہیں چاہتی، میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، وہی انصاف کرے گا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے اور بولے، بیٹی کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کے لیے راستے خود بنا دیتا ہے، شاید یہ موقع بھی اسی کی طرف سے ہے۔ میرے ساتھ نکلو، شہر میں ایک بیگم صاحبہ ہیں جنہیں کام کے لیے عورت چاہیے، میں تمہیں ان کے پاس بھیج دوں گا، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ میں خاموش رہی، دل اب بھی خوف سے بھر گیا تھا۔ اگر گاؤں والوں کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن چچا کی آنکھوں میں سچائی اور خلوص تھا۔ باہر پہرا دینے والی عورتیں نیم بے ہوشی میں تھیں۔ چچا نے دھیرے سے کہا، میں نے پہرے دار کو کچھ پلا دیا ہے، وہ اب گہری نیند سو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے قدم ابھی بھی لرز رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر کہا، چاچا اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، نورین یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے، اگر آج تم نے موقع ضائع کیا تو کل تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میں نے سر جھکا کر فیصلہ کر لیا۔ دھیرے دھیرے اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے میرا چہرہ چھوا، ایسا لگا جیسے قید کے بوجھ سے ہلکی ہو گئی ہوں۔ چچا نے مجھے گاؤں کے سنسان گلیوں سے گزارا، ہر قدم پر میرا دل دھڑکتا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اندھیرا تھا، کتے بھونکنے لگتے تو میرا دل اچھل جاتا، لیکن ہم آگے بڑھتے گئے۔ بیل گاڑی سے شہر تک کا سفر طویل اور خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ دل میں خوف بھی تھا اور ایک انجانا سا سکون بھی کہ اب وہ قید خانہ پیچھے رہ گیا ہے۔ شہر کی روشنیوں میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے ایک نئی دنیا میرے سامنے کھل رہی ہے۔ اجنبی گلیاں، اجنبی چہرے اور بے شمار ہلچل۔ گاڑی ایک پرانے مگر کشادہ مکان کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے کہا، یہاں اتر جاؤ، بیگم صاحبہ اندر ہے، وہ تمہیں رکھ لیں گی۔ میں نے ہچکچاتے قدموں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بزرگ عورت نے دروازہ کھولا۔ ان کی عمر ڈھل چکی تھی، لیکن چہرے پر وقار تھا۔ وہ مجھے اندر لے آئیں اور بولی، بیٹی نعیم بھائی نے بتایا تھا تمہیں کام چاہیے، میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے ایک مددگار کی ضرورت ہے، تم رہ بھی سکتی ہو اور ساتھ کام بھی کر سکتی ہو۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، جی بیگم صاحبہ، میں جو کہیں گی وہی کروں گی۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ صبح سویرے میں ان کے گھر کے کام کرتی، صفائی، کھانا، ضرورت کا سامان لانا۔ گھر میں اور نوکر بھی تھے، لیکن وہ سب دن کے وقت آتے جاتے، میں ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی۔ بیگم صاحبہ نرم دل تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے پاس بٹھا کر کہا، نورین میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم کام دل سے کرتی ہو، بس محنت جاری رکھو، اللہ برکت دے گا۔ ان کے الفاظ میرے لیے حوصلہ تھے۔ میں ہر مہینے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ جمع کرنے لگی۔ کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ سب بیگم صاحبہ سنبھالتی تھی۔ میرا کمرہ بھی وہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیسے میرے آنے والے کل کا سہارا بنیں گے۔ مہینے گزرتے گئے، شہر کی چہل پہل میرے لیے اجنبی نہ رہی۔ میں بازار جاتی تو نئی چیزیں دیکھتی، وہاں کی عورتوں کے لباس اور انداز الگ ہی دنیا لگتی۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر کبھی موقع ملا تو میں بھی کچھ ایسا کروں گی جس سے میرا اپنا نام ہو۔ بیگم صاحبہ کی طبیعت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے قریب بلا کر بولی، نورین اگر میں نہ رہی تو اپنا خیال رکھنا، تمہاری محنت تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور لے جائے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ آپ کے بغیر میں تنہا ہو جاؤں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کبھی اکیلی نہیں ہو۔ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہوئیں اور ایک رات خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ گھر میں ایک خلا چھا گیا۔ ان کی اولاد باہر ملک میں تھی۔ وہ آئے اور سب معاملات نپٹا کر چلے گئے۔ مجھے گھر سے رخصت ہونا پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے سوال کھڑا تھا کہ اب کہاں جاؤں، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ جو پیسے برسوں میں جمع کیے تھے انہیں ہاتھ میں لے کر میں نے شہر کے ایک چھوٹے بازار میں ایک دکان کرائے پر لے لی۔ میرے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اپنی محنت سے کچھ بنا سکوں۔ میں نے سلائی مشین رکھی اور بوتیک کا چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں چند عورتیں کپڑے لانے لگیں۔ میں دن رات محنت کرتی، ہاتھ سلائی میں تھک جاتے، لیکن دل مطمئن رہتا کہ یہ سب میرا اپنا ہے۔ ایک دن ایک عورت آئی اور بولی، بیٹی تمہاری سلائی بہت اچھی ہے، اگر چاہو تو میں اپنے جاننے والوں کو بھی بھیج سکتی ہوں۔ میں نے خوشی سے کہا، جی ضرور، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یوں میرا کام بڑھنے لگا۔ میں نے 2 اور عورتوں کو ساتھ رکھ لیا۔ وہ میرے ساتھ کپڑے تیار کرتی، کڑھائی کرتی۔ بوتیک میں رنگ برنگے کپڑے اور ڈیزائن آنے لگے۔ میری دکان کی پہچان بڑھتی گئی۔
سال گزرتے گئے، میں نے پیسے جمع کر کے دکان کو مزید بڑا کر لیا۔ اب میں خود کسی کی محتاج نہ رہی، میری محنت کا پھل سامنے تھا۔ شہر کی عورتیں میرے کپڑوں کو پسند کرنے لگی، بڑے بڑے آرڈر ملنے لگے۔ 6 سال گزر چکے تھے، شہر کی زندگی نے مجھے بدل دیا تھا۔ میں وہ کمزور نورین نہیں رہی تھی جو ہر الزام سہتے اور خاموش رہتی تھی۔ میری بوتیک کامیاب ہو چکی تھی، میں اپنے قدموں پر کھڑی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ باقی تھا۔ وہ رشتہ جس نے مجھے قید خانہ دیا، وہ نکاح جس نے مجھے ذلت کے سوا کچھ نہ دیا، میں اس سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں واپس جاؤں اور شوہر سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے اس باب کو بند کر دوں۔ ایک صبح میں نے دکان اپنے ملازمین کے حوالے کی اور سفر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ بیل گاڑیاں، پکی سڑکیں اور کھیتوں کے مناظر دیکھ کر پرانے دن یاد آنے لگے۔ دل میں عجیب سا اضطراب تھا، سوچتی رہی کہ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گی۔ گاؤں کے قریب پہنچی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی کچا راستہ، وہی کھیتوں کی مہک، لیکن سب کچھ بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اسی مقام کے قریب پہنچی جہاں کبھی پنچایت لگتی تھی، وہی مقام جہاں مجھے مجرم بنا کر سزا سنائی گئی تھی۔ میں نے سوچا بس سیدھا اپنے گھر جاؤں گی، مگر جیسے ہی میری نظر پنچایت کے چبوترے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں شور برپا تھا، مرد عورتیں بچے سب جمع تھے۔ ہجوم کے بیچ ایک انوکھا منظر تھا جیسے دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ میری ساس اور نند دونوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، ان کے سر مونڈ دیے گئے تھے، چہرے پر کالک مل دی گئی تھی۔ لوگ ان پر آوازیں کس رہے تھے اور ہنسی اڑا رہے تھے، کچھ عورتیں پتھر پھینک رہی تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی میرا فیصلہ سنایا گیا تھا، اور آج وہ دونوں وہاں ذلیل ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں پر یقین نہ کیا۔ کیا یہ وہی نند تھی جس نے مجھے بدکردار کہہ کر سب کے سامنے رلا دیا تھا؟ اور یہ وہی ساس تھی جو ہر الزام میرے سر ڈال دیتی تھی؟ آج وہی ہجوم انہیں مجرم بنا رہا تھا۔ ہجوم میں کسی نے کہا، یہی ہے وہ لڑکی جو ایک مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی بغیر نکاح کے اس کے ساتھ رہے۔ دوسرے نے بڑھا کر کہا، اب آئی ہے اپنے انجام پر، اس نے خود سب اگل دیا ہے، کہا ہے کہ نورین پر جو الزام لگایا تھا وہ سب جھوٹ تھا، اصل گناہ گار تو یہی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا وہ سچ جسے مجھے کہنے پر سزا ملی آج خود ان کی زبان سے اقرار ہو گیا تھا؟ اسی لمحے ہجوم میں ایک مانوس چہرہ نظر آیا۔ وہ چچا نعیم تھے، وہی جنہوں نے 6 سال پہلے مجھے قید خانے سے نکالا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً آگے بڑھے۔ بیٹی نورین، دیکھ لیا نا، اللہ نے تیرا انصاف کر دیا، 6 سال بعد لوٹی ہو، لیکن دیکھو آج وہی ماں بیٹی لوگوں کے سامنے رسوا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، چاچا، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن یہ منظر دیکھوں گی۔ انہوں نے آہستہ کہا، یہ اللہ کا انصاف ہے بیٹی، انسان چاہے کتنا بھی ظلم کرے، دیر سویر سچ سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے نند کو دیکھا، اس کا چہرہ سیاہ کالک سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں خوف اور پچھتاوے کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور روتے ہوئے بولی، بھابھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، تم بے قصور تھی۔ میری ساس بھی تڑپتے ہوئے بولی، نورین، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، آج اللہ نے ہمیں انجام دکھا دیا ہے۔ میرے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، اب اللہ سے معافی مانگو، شاید وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ ہجوم کے شور کے بیچ میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ 6 سال پہلے یہی مجمع مجھے گناہ گار کہہ رہا تھا، آج وہی مجمع ان دونوں پر لان تان کر رہا تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا اور انصاف سب کے سامنے ہو گیا۔ اسی دوران میرا شوہر بھی وہاں پہنچا، اس کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور دھیمی آواز میں بولا، نورین، مجھے معاف کر دو، میں جانتا تھا تم بے قصور ہو، لیکن ماں اور بہن کے سامنے کچھ نہ کہہ سکا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، دل میں ایک لمحے کو ہمدردی جاگی، لیکن پھر وہ سب یاد آ گیا جو میں نے سہ رکھا تھا۔ میں نے سکون سے کہا، اب معافی یا الزام میرے لیے برابر ہے، میں یہاں اپنے حق کے لیے آئی ہوں، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ سر جھکائے بولا، اگر طلاق ہی تمہیں سکون دے سکتی ہے تو میں خوشی سے دیتا ہوں، شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ میری آنکھوں میں نمی تھی لیکن دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ آج میرا انصاف دنیا کے سامنے ہو چکا تھا، اور وہ رشتہ جس نے مجھے قید خانہ دیا تھا اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے جا رہا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ وہ ہجوم اب بھی شور مچا رہا تھا۔
نند اور ساس کو زنجیروں میں جکڑ کر گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا۔ عورتیں تالیاں بجا رہی تھیں، مرد آوازیں کس رہے تھے۔ میں وہ سب دیکھتی رہی اور دل میں بس ایک ہی بات گونجتی رہی کہ اللہ نے آخر کار میرا انصاف کر دیا۔ چچا نئی میرے قریب کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دھیرے سے بولے، بیٹی نورین، دیکھ لیا نا، اللہ کتنا بڑا منصف ہے۔ 6 سال تمہیں سب کے سامنے ظالم کہا گیا، لیکن آج وہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تم بے قصور تھی۔ اللہ نے دیر کی مگر انصاف ضرور دیا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، چاچا، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ دن دیکھوں گی، لیکن دل میں ہمیشہ یہی یقین رکھا تھا کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہجوم کے بیچ نند نے روتے ہوئے میرے قدموں کی طرف جھکنے کی کوشش کی۔ اس کی زنجیریں بجنے لگیں۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، بھابھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ میں جانتی ہوں میرے جھوٹ کی وجہ سے تم نے کتنا کچھ سہ لیا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا۔ میری ساس بھی سسکتے ہوئے بولی، نورین، مجھے بھی معاف کر دے۔ میں نے تجھے ذلیل کیا، مارا، الزام لگایا، لیکن آج اللہ نے میرا غرور توڑ دیا ہے، مجھے بخش دے۔ میں نے ایک لمحے کو دونوں کو دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب منظر گھومنے لگے جب مجھے کوڑے مارنے کی بات کی گئی، جب میں قید خانے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جب ہجوم نے مجھے بدکردار کہا تھا۔ دل کانپا ضرور، لیکن زبان پر ایک ہی جواب آیا، میں نے تمہیں معاف کیا، اب تم اپنے اللہ سے معافی مانگو، شاید وہ بھی تم پر رحم کرے۔ ان کے رونے کی آوازیں اور تڑپتی ہوئی معافیاں گاؤں کی گلیوں میں گونجتی رہی۔ میں نے رخ موڑ لیا کیونکہ اب وہ سب میری زندگی کا حصہ نہیں رہنا تھا۔ اتنے میں میرا شوہر آ گیا۔ اس کا چہرہ شکستہ تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، نورین، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، تمہارے سچ کو کبھی نہ مانا، تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی خاموش رہا۔ میں جانتا ہوں تم بے قصور تھی، لیکن ماں اور بہن کے آگے کبھی زبان نہ کھول سکا۔ آج میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہی چہرہ جو کبھی میرے خوابوں کا سہارا تھا، لیکن وقت نے اس پر بزدلی اور کمزوری کے داغ لگا دیے تھے۔ میں نے سکون سے کہا، اب معافی یا الزام میرے لیے برابر ہے، میں سب کچھ بھلا چکی ہوں، لیکن ایک فیصلہ جو 6 سال پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آج کروں گی۔ میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ چونکا، پھر دھیرے سے بولا، اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، شاید یہ میری ماں اور بہن کی خطاؤں کی سزا ہے جو تمہیں سہنی پڑی۔ اس نے سب کے سامنے طلاق کے الفاظ ادا کیے۔ ہجوم میں ایک ہلچل مچ گئی، عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، مرد سرگوشیاں کرنے لگے، لیکن میرے دل میں ایک عجب سکون اتر گیا۔ وہ زنجیر جو مجھے سالوں سے جکڑے ہوئے تھی اب ٹوٹ چکی تھی۔ چچا نعیم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی، آج تم آزاد ہو، یہ طلاق تمہیں شکست نہیں، تمہاری جیت ہے۔ تم نے اپنی سچائی کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے، اب تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں کہا، یا اللہ، تو سب سے بڑا منصف ہے، آج میرا انصاف تیرے حکم سے ہوا۔ ساس اور نند اب بھی زنجیروں میں بند ہجوم کے بیچ ذلیل ہو رہی تھی۔ شوہر خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن میں اب ان سب کے بیچ نہیں تھی۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سب ماضی ہے اور میرا مستقبل ایک نیا راستہ ہے۔ میں نے قدم موڑے اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ پیچھے شور تھا، الزام تھے، معافیاں تھیں، لیکن میرے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، نورین، آج تم آزاد ہو۔ میں گاؤں سے نکلی تو دل ہلکا تھا، مگر راستے میں کئی یادیں آنکھوں کے سامنے گھومتی رہیں۔ وہ سب دن جب مجھے رسوا کیا گیا، وہ راتیں جب میں نے قید خانے میں تسبیح کے دانے گرائے، سب ایک ایک کر کے سامنے آتا رہا، لیکن اب سب ختم ہو چکا تھا۔ میرے پاؤں زنجیروں سے آزاد تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ چچا نہیں میرے ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹی، ایک بات بتانی ہے مگر ہمت سے سننا۔ تمہارے ابا، وہ اس دن کے بعد سے کبھی سنبھل نہ سکے، صدمے نے ان کی کمر توڑ دی تھی، کچھ عرصے میں وہ دنیا چھوڑ گئے۔ میرا دل دہل گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، ابا، مجھے آخری بار دیکھ بھی نہ سکے؟ چاچا نے سر جھکا کر کہا، وہ تمہیں بے قصور جانتے تھے مگر زبان پر الفاظ نہ لا سکے، شاید اسی بوجھ نے ان کی جان لے لی۔ میں خاموش رہی، میرے لب کانپتے رہے لیکن کچھ نہ بول سکی۔ دل میں ایک ہی صدمہ تھا کہ میری سچائی دیکھنے سے پہلے ہی ابا چلے گئے۔ گاؤں چھوڑنے کے بعد میں نے اپنی اماں کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو وہ لرزتے ہاتھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ہونٹوں پر دعا۔ میں نے ان کے قدم چھوئے اور کہا، اماں میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ میرے ساتھ شہر چلیں گی۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی تو نے بہت دکھ سہے ہیں، اللہ نے تجھے صبر دیا، اب میں تیری آنکھوں میں سکون دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اماں کو لے کر شہر آ گئی۔ وہاں میری بوتیک پہلے ہی کامیابی کی راہ پر تھی۔ میں نے اپنا سارا دھیان کام میں لگا دیا۔ دن بھر گاہک آتے، میں ڈیزائن بناتی، آرڈر لیتی اور شام کو اماں کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ میری محنت کو دیکھتی اور فخر سے کہتی، اللہ نے تجھے بے مثال ہمت دی ہے نورین۔ وقت گزرتا گیا اور میرا کاروبار مزید بڑھتا گیا۔ میں نے ایک اور شاخ کھولی، پھر ایک اور۔ میری کلیکشن اب بڑے بڑے گھروں تک پہنچنے لگی تھی۔ ایک دن ایک گاہک آیا، ایک باوقار اور امیر آدمی۔ اس نے میری بوتیک سے لباس خریدا اور جاتے وقت بولا، بی بی تمہاری محنت نظر آ رہی ہے، یہ ڈیزائن کسی عام ہاتھ کا کام نہیں۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ آیا۔ اس بار اس نے صرف کپڑے نہیں لیے بلکہ باتوں میں میری زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ میں نے مختصر جواب دیے لیکن وہ شاید میرا دکھ پڑ گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ سیدھا میرے گھر آ گیا، اماں کے سامنے بیٹھا اور بولا، بی بی جی میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، یہ ایک مضبوط عورت ہے جس نے خود کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا گھر سنبھالے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں۔ اماں نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی فیصلہ تیرا ہے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اماں میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، میرا دل ڈرتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں انکار نہیں کروں گی۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی ہر عورت کو سکون چاہیے، اللہ نے تجھے ایک موقع دیا ہے، اسے قبول کر لے۔ یوں میری شادی طے ہو گئی۔ وہ شخص مجھے دل سے چاہتا تھا۔ نکاح کے دن اس نے میرے ہاتھ میں قرآن رکھا اور کہا، نورین تمہارے ماضی کا ہر زخم اب میرا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا سکون آ گیا۔ وہ شخص میرا سہارا بنا، میری ماں کا احترام کیا اور میرا ہر دکھ بانٹ لیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی میں محبت اور عزت ایک ساتھ بھی مل سکتی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی، دل میں ایک ہی بات بار بار گونجتی، اللہ نے ہمیشہ میرے ساتھ انصاف کیا، انسانوں نے چاہے کتنے ہی ظلم کیا ہو، میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ ظلم کتنا ہی بڑھ جائے، سچ اور صبر کبھی ضائع نہیں ہوتے، اللہ آخر کار انصاف ضرور کرتا ہے۔ عورت اگر ہمت اور محنت سے کھڑی ہو تو دنیا کی کوئی زنجیر اسے قید نہیں رکھ سکتی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔